ملت یہ سمجھتی ہے کہ شریعت معصوم کو چھوڑ کر بھی وہ مسلمان رہ سکتی ہے. نہیں مسلمان رہ سکتے. ملت کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ اگر کوئی مکے میں ہے تو اس سے بڑا کوئی مسلمان ہی نہیں. ضروری نہیں مکے میں ابو جہل بھی ہوتے ہیں. نہیں ایسے نہیں دوستو، نہ اس پہ تو آپ کو غور کرنا پڑے گا. ایسے نہیں گزرنے دوں گا میں آپ کو یہاں سے. غور فرمائیے. یاد رکھو، شہر کسی برے شہری کو اچھا نہیں بنایا کرتا. اچھے شہر کی وجہ سے برا شہری اچھا نہیں ہوا کرتا. اچھے شہری کی وجہ سے برا شہر اچھا ہو جاتا ہے. شہری کی وجہ سے شہر ہوتا ہے، شہر کی وجہ سے شہری نہیں ہوتا. جیسا شہری ہوگا ویسی شہر کی عزت ہوگی، ویسی شہر کی عزت ہوگی. ورنہ خدا قسمیں نہ کھاتا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین کی قسم، شہر مکہ کی قسم. ابو جہلوں میں گھرا ہوا شہر اور خدا قسم کھا رہا ہے ایک امین کی وجہ سے. علی 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 علی. ایک خدا قسمیں کھا رہا ہے ایک امین کی وجہ سے. ابو جہل کے شہر میں، ابو لہبوں کے شہر، بت پرستوں کا شہر، جہاں اکثریت بت پرستوں کی، جہاں اکثریت ابو جہلوں کی، ابو لہبوں کی، محمد کے دشمنوں کی، مگر خدا اس شہر کو کہہ رہا ہے یہ بلد امین ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ اکرام نے پوچھا حضور یہ مکہ جو کافروں کا شہر، مشرکوں کا شہر، بتوں سے گھرا ہوا شہر، نافرمانوں کا شہر، قاتلوں کا شہر، لٹیروں کا شہر، وحشیوں کا شہر، جانوروں کا شہر، خون کے پیاسوں کا شہر، یہ بھی کوئی شہر ہے؟ پھر اس کی قسم کیوں کھائی ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں قسم میں نے نہیں کھائی ہے، اس نے کھائی ہے. جواب میں نہیں وہ دے گا. توجہ ہے نا جان محترم؟ صلوات بھیجے بابا نے بنا. اب آئیے، قسم شہر مکہ کی میں نے نہیں کھائی، اس نے کھائی ہے. بلد امین اس نے قرار دیا ہے. تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. وہ خود بتائے گا کیوں بلد امین کہا. قربان جائیں سرکار رسالت آپ کی بصیرت کے، ہمارے ماں باپ قربان، رسول اللہ کی عظمت کے. صحابہ اکرام سے کہا تم بھی انتظار کرو. آپ نے غور ہی نہیں کیا نا جملے پر. صحابہ اکرام سے کہا تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. یعنی بتا دیا پیغمبر نے صحابہ اکرام سے کہ ہمیشہ بڑی خبر کا انتظار کیا کرو. بڑی خبر کا انتظار کرنا سنت رسول بھی ہے، سیرت صحابہ بھی ہے. توجہ ہے نا جان محترم؟ دیوانگی نہیں ہے، پاگل پن نہیں. صلوات بھیجے نا. دیوانگی نہیں ہے. اللہ سلامت رکھے. انتظار کرو. آخر انتظار کیا گیا. سوال کب کیا تھا صحابہ اکرام نے؟ جواب ایک عرصے کے بعد آیا. حبیب ہمیں پتا ہے کہ سوال کیا گیا ہے کہ ہم نے اس شہر مکہ کو امین کیوں کہا. لَأُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ. ہم کبھی قسم نہ کھاتے اس شہر مکہ کی. یہ شہر اس قابل نہیں ہے کہ اس کی قسم کھائیں، مگر اس کی قسم ہم تین وجوہات کی وجہ سے کھا رہے ہیں. انت حلم بہذا البلد. حبیب ایک تو اس شہر میں رہتا ہے، ایک باپ اس میں رہتا ہے، ایک بیٹا اس میں رہتا ہے. یا علی یا علی یا علی یا. آئیے آئیے تاریخ سے فیصلے لیں. حضور دیکھیں ذرا بھلا نا، توجہ چاہوں گا. انت حلم بہذا البلد. حبیب ہم اس شہر مکہ کی قسم اس لیے کھا رہے ہیں کہ تو اس شہر میں چلتا پھرتا ہے. جس شہر کی مٹی تیرے پیروں کو چوم لے تو پھر ہم اس شہر کی مٹی کو امین بنا دیتے ہیں. اس شہر کی مٹی کو، آپ نے غور ہی نہیں کر رہا ہے نا، ہم اس شہر کی مٹی کو امین بنا دیتے ہیں. ایک تو اس شہر میں رہتا ہے، بھائی فیصلہ شریعت معصوم پر اسی منزل پر لینا ہے. ایک تو اس شہر میں رہتا ہے، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور ایک والد رہتا ہے. آپ بالکل متوجہ ہو کر انت حلم بہذا البلد. حبیب
ایک تو اس میں رہتا ہے، چلتا پھرتا ہے، ووالد وما ولد، ایک والد اس میں رہتا ہے، ایک ولد اس میں رہتا ہے، یعنی ایک تو رہتا ہے، ایک باپ رہتا ہے، ایک بیٹا رہتا ہے۔ ہم بڑے فراخ دل لوگ ہیں دوستوں، میں براہ راست نام نہیں لیتا، سارے مسلمان بھائیوں سے علماء کرام کی موجودگی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ سورہ بلد نازل ہوئی تو خدا نے 3 وجوہات بتائی نا کہ یہ پورا مکہ 3 شخصیتوں کی وجہ سے بلد امین کہلایا، ایک رسول کی وجہ سے، ایک باپ کی وجہ سے، ایک بیٹے کی وجہ سے۔ تو میں یہ نہیں کہوں گا، میں تو پوچھنا یہ چاہوں گا کہ وہ کون باپ ہے، وہ کون بیٹا ہے جس کی وجہ سے جاہلوں کا، ابو جہلوں کا سارا شہر امین کہلایا، مکہ معظمہ کہلایا۔ تو پوری دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، جب یہ سورت نازل ہوئی تو مکے میں اس وقت 3 باپ اور 3 بیٹے رہتے تھے۔ ایک ابو جہل رہتا تھا، اس کا بیٹا رہتا تھا، ایک ابو لہب تھا، اس کا بیٹا تھا، ایک ابو طالب تھا، اس کا بیٹا تھا۔ فیصلہ آپ کریں۔ یا علی یا علی، نہیں مل کر پوری طاقت و توانائی سے جہاں تک کھڑے ہوئے ہو دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری سلامت رہو۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہات پر۔ انت حلم بہذا البلد ووالد وما ولد۔ حضور ایک تو اس میں رہتا ہے، شیر صاحب ایک تو اس میں رہتا ہے، ایک باپ اس میں رہتا ہے، ایک بیٹا اس میں رہتا ہے۔ ملت خود فیصلہ کرے، کیا ابو جہل اور اس کے بیٹے کی وجہ سے امین ہے مکہ؟ کیا ابو لہب اور اس کے بیٹے کی وجہ سے امین ہے مکہ؟ تو پھر تسلیم کرو کہ رسول، ابو طالب اور علی کی وجہ سے سارا شہر امین قرار دے دیا گیا۔ چلو رسول تو رسول ہے، ابو طالب تو نہ رسول ہے، نہ نبی ہے، نہ امام ہے۔ دیکھیں رسول کے باپ ہیں، امام کے باپ ہیں، لیکن خود تو رسول نہیں ہے۔ بڑی توجہ، بڑی دیانتداری سے گفتگو کر رہا ہوں نتیجہ دینے کے لیے۔ ایک تو اس میں رہتا ہے حبیب، ایک باپ اس میں رہتا ہے، ایک بیٹا اس میں رہتا ہے۔ اب آپ سمجھے کہ کافروں، مشرکوں، وحشیوں، لٹیروں اور جانوروں سے، قاتلوں سے گھرا ہوا شہر صرف ابو طالب اور اس کے بیٹے کی وجہ سے امین کہلایا اور شہر مکہ کہلایا، مکہ معظمہ کہلایا۔ یعنی جس مکے کی سرزمین پر رسول، ابو طالب اور علی کے قدم آ جائیں وہ سرزمین امین بن جاتی ہے، امین بن جاتی ہے۔ تو میں ساری کائنات قربان نہ کر دوں ایسے کافر پر خدا جس کے پیروں کی مٹی کو امین کہے۔ توجہ ہے نا جانا مسئلہ؟ ہم کبھی قسم نہ کھاتے اس شہر مکہ کی، اس لیے قسم کھائی ہے کہ ایک تو اس میں رہتا ہے، ایک باپ اس میں رہتا ہے، ایک بیٹا اس میں رہتا ہے۔ تو عزیزان محترم، خدا ان ذوات مقدسہ کے قدموں کی وجہ سے کہ جو قدم مکے کی سرزمین نے چومے، جو قدم مکے کی سرزمین نے چومے، اس مکے کی سرزمین کو خدا نے بلد امین قرار دیا۔ اب توجہ فرما لیں، زمینوں سے راستے ناپے جاتے ہیں، راستوں کو شریعت کہا جاتا ہے۔ میں سارے مسئلے حل تو کر گیا تھا کل کی مجلس میں، لیکن جس آیت کا میں نے وعدہ کیا تھا الحمدللہ اس منزل پر آ رہا ہوں۔ ابھی میں مولانا سے یہ کہہ رہا تھا اور مولانا مجھ سے جلوس میں مارٹن روڈ سے نکلتے ہوئے یہی کہہ رہے تھے، بات فرقوں کی اور ہے، گروہوں اور ٹولوں کی اور ہے۔ عزیزان محترم، فرقوں کا مذہب ہوتا ہے، فرقوں کا امام ہوتا ہے، گروہوں اور ٹولوں کا کوئی مذہب نہیں ہوا کرتا، کوئی امام نہیں ہوا کرتا۔ گروہ اور ٹولے تو آتے ہیں، ڈاکہ مارتے ہیں، اغوا کرتے ہیں، دنگا کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں، یہ 1400 برس سے محمد و اہل بیت محمد کو بھی مانتے چلے آ رہے ہیں، صحابہ مخلص صحابہ اکرام کو بھی تسلیم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ 1400 برس سے فرقے باقی ہیں، آئندہ بھی باقی رہیں گے۔ عزیزان محترم، فرقہ مذہب ہوتا ہے، مذہب راستہ ہوتا ہے، راستہ دین تک پہنچاتا ہے، پہنچنا سب کو محمد تک۔ صلوات بھیجے نا، راستے مختلف ہے نا۔